الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من أنفسنا ومن أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا ند له ولا ضد له ولا كفوا له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا وإمامنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم و مکرم دوستو، بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، پچھلے کئی جمعہ کان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کن بعد دے اندر پاک ہستیاں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دا تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین او لوگ ہیں جنہاں اپنے خون پسینہ جان مال اور اولاد دے ذریعے نال اسلام دے گلشن کو پانی لیتے، یعنی اپنے جان دے نذرانے پیش کر کے ساڈے تک دین اسلام کو پہنچائے۔ اس واسطے یہ آکھنا بجا ہے کہ اے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دیا قربانیاں ہیں کہ جنہ دی قربانیاں دی وجہ کو لو ساکو سنت رسول ملی ہے، اطاعت رسول ملی ہے، اور انہاں دیاں قربانیاں دی وجہ کو لو ساڈا رحمان نال رابطہ اور تعلق بنے، اور انہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دی قربانیاں دی وجہ کو لو ساڈے تک اے آخری کتاب لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس پہنچی ہی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر سنت، ہر عادت، ہر معاملے کو محفوظ کر کے امت تک اج دے دور دے اندر جڑے موجود ہیں اگر پہنچائے تو یہ انہاں صحابہ کرام دی مرہون منت ہے، جنہاں نے دن رات ہک کر کے کوئی ایہو جائی پاک پیغمبر دی ادا طریقہ سنت نہیں چھوڑی جیری امت تک پہنچائی نہ ہوئے۔ مثال دے طور تے خوشی دا طریقہ ہے، غمی دا طریقہ ہے، اٹھن دا، باہن دا، چلن دا، پھرن دا، مرن دا، پرن دا،
حتیٰ کہ استنجے دا، طہارت دا، غسل دا ہر طریقہ اساں انسانہ تک پہنچاون دا ذریعہ اور سبب بڑھن تا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بڑھن۔ اس واسطے میں عرض کی تھے کہ پاک پیغمبر دی ہر ادا اور طریقہ ساڈے تک پہنچائے تو صحابہ کرام پہنچائے۔ انہاں دسائے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دا عبادت دے اندر طریقہ کیڑا ہے، ریاضت دے اندر طریقہ کیڑا ہے، خوشی دے اندر طریقہ کیڑا ہے، غمی دے اندر طریقہ کیڑا ہے۔ اور انہاں پاک ہستیاں نے ساڈے تک یہ پہنچائے کہ خوشی دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دا طریقہ یہ ہے کہ خوشی دے اندر انسان اللہ دا شکریہ ادا کرے، اور اگر زندگی دے اندر انسان ہون دے ناتے نال حوادثات زمانے دی وجہ کو لو ضرور انسان دے حالات تبدیل ہون دن۔ اگر غمی آ گئی ہوندی زندگی دے اندر تو وقت کیڑا طریقہ اختیار کرنے، اور اندے اندر پاک پیغمبر دی تعلیم اور قرآن مقدس دا سبق ایو ہے کہ الصابرین کے صبر کرنے، غم دے اتے، مصیبت دے اتے، پریشانی دے اتے، دکھ اور تکلیف دے اتے اے صبر کرنے اے تعلیم ہے تا پاک پیغمبر دی اور پہنچاون والے ہن تا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہن کہ خوشی دے اندر اکڑنا نہیں، اللہ دا شکریہ ادا کرنے، آکھنے الحمدللہ، اور غم دے اندر واویلا شکوہ شکایت یہ چیزاں نہیں کرنیاں۔ اس واسطے حدیث پاک دے اندر آندے اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجہلیت فلیس منا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیرے شخص دے اتے کوئی غم یا پریشانی آ گئی ہے، من ضرب الخدود، اون غم اور پریشانی دے اندر آ کے تے اپنے رخساراں دے اتے مارنا شروع کر دیتے، واہ ویلا کرنا شروع کر دیتے، ہائے ہائے کرنا شروع کر دیتے، واہ شکل یوبا اپنا گریبان غم دے اندر پڑھنا شروع کر دیتے، اور دعا بدعوى الجہلیہ، اور جیویں جہلیت دے اندر آوازاں لوگ کسیندے ہوندے ہیں غم دے ہوتے، ہائے ہائے میرا فلانا پیارا ہے ٹر گئے، اے ہے اللہ کو بے نہن نظر آندے، ساڈا نظر آئے فلاں ہے فلاں ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے جیرے انسان دے اندر غم دی حالت دے اندر صورت اے ہوئی فلیس منا، میں اللہ دا پاک پیغمبر آدھا میں محمد دی امت نال او انسان دا کوئی حصہ نہیں، لیسا منا یعنی ساڈے وچوں او نہیں، یہ مراد کہ ہے میں محمد دی امت دے وچوں او انسان دا، کیوں غم دیون والی خدا دی ذات ہے تو اندے اتے انسان کو صبر کرنا چاہیدا ہے، واویلا شکوہ شکایت اندے اندر نہیں کرنا چاہیدا، نوحہ بازی انسان کو رونا اور پٹنا یہ نہیں چاہیدا۔ اللہ دے پاک پیغمبر اس واسطے فرمائے اگر کہیں انسان دے اندر یہ چیز آ گئی فلیس منا، میں محمد دی امت دے وچ او انسان نہیں۔ اور اے پہنچائیے گال تک کہیں پہنچائیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پہنچائی ہے۔
اس واسطے باحیثیت امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ساکو چاہیدہ ایوے ہے کہ جنان غم یا پریشانی میں عرض کی تھے کہ صحابہ کرام نے اللہ دے رسول کن کوئی طریقہ چھوڑا نہیں کہ جرا ای امت تک پہنچایا نہ ہوئے، حتیٰ کہ مرن دے ٹائم کفن دفن دے ٹائم اے سارا کچھ اللہ دے پاک پیغمبر کڑھونا سکھے اور سارے تک پہنچائے، اور جو کچھ نہ سکھے وہ برحق ہے، اور جیرہا اللہ دے رسول دے طریقے کا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دے طریقے کا ہٹ سی، اس واسطے اللہ رب العزت کے فرمائے نولیہ ما تولا ونسلہ جہنم، کہ جیرا کیونکہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنے آپ کو امتی اخوامان والا ہے، ای امت دے اندر سوائے پاک پیغمبر دے طریقے دے نہیں چلنا، کہ نہ تا پاک پیغمبر دا گھنے امتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سرواوے تے طور طریقہ ہی دے اندر خوشی یا غمی دے اندر ہندوان آلا یا غیر مسلم آلا طریقہ، وقت اللہ رب العزت یہ فرمائے نولیہ ما تولا ونسلہ جہنم، یہ رہا بھی مومنین دا راہ چھوڑ گیا۔ مومن تو مراد اول مخاطب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں، اور قرآن مقدس دا یہ اسلوب ہے کہ جتھیں اول مخاطب یا ایھا الذین آمنوا کن حسین وہ صحابہ کرام ہیں، اول مخاطب اون وقت نہ مفسر موجود ہیں، نہ مدقق ہیں، نہ محقق ہیں، نہ شیخ الحدیث ہیں، نہ متکلم اسلام ہیں، نہ مناظر اسلام ہیں، نہ کوئی دوجا تریجا ہے، ایماندار ہون دا جتھاں بھی آکھا گئے یا مخاطب کیتا گئے اول مخاطب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں، اور جتھاں کافر اور مشرک دا خطاب ہے اتھاں سب کن اول مخاطب مکہ دے مشرک ہے نا، کیونکہ ایماندار اون وقت صحابہ کرام موجود ہیں، اللہ رب العزت کو انہاں دی ادا اتنی پسند آئی، اللہ رب العزت فرمائے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ رہا مومنہ دے راہ کن ہٹ کے اتباع کرے سی، تو اللہ رب العزت فرمائے وَتْ او انسان نسلی ہی جہنم، اپنا ٹھکانہ کتھا بناوے جہنم دے اندر۔ اور آج دے دور دے اندر دیکھنے میں انشاءاللہ واقعہ پچھلے جمعہ پورا کرے سا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا یاد رکھنے ذہن دے اندر یہ موجود ہوئے۔ آج دے دور دے اندر ساری اپنی مرضی نہیں چلنی، سارا طریقہ، سارا رواج، ساری رسم نہیں چلنی۔ آج دنیا دے اندر سارا دعویٰ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہون دا، آدھے ہیں آخری پیغمبر سارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ رہا آخری پیغمبر خاتم الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں منے دا، بعد دے اندر بھی کوئی نہ کوئی نبی آمن دا قائل ہے، ذلی یا بروزی یا بھی اندہ عکس آ سکدے، یہ رہا قائل ہے او دائرہ اسلام کڑ خارج ہے، اندہ شریعت دی رونال دوجہ نا قادیانی ہے، او کردیانی تا بن سکدے مسلمان نہیں بن سکدا۔ یہ اے دعویٰ ہے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئین تا او پیغمبر نے اپنی زندگی دے اندر جیرا زندگی دے او ماحول دے اندر معاشرے دے اندر اون دور دے اندر اون طریقے دے اندر یا جیری امت دے اندر فسادات آمڑے ہیں یا دور جہلیت دے رسمہ ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر نے انہاں کو کھول کے بیان کیتا، واضح طور تے بیان کیتا، دسایا کہ آج کن بعد اللہ رب العزت نے جیرا دین میں محمد دے اتے نازل کی دے اون کو ترجیح ہونی ہے، او
حجت ہونے اور دلیل ہونی ہے، باقی دنیا دا کوئی رسم یا کوئی رواج اے تھوڑے واسطے دلیل اور حجت نہیں ہونا۔ اور اساں واقعتاً اس واسطے کلمہ پڑھے کہ واقعتاً اساں منے دے ہیں پاک پیغمبر دے طریقے تے چل سو۔ اور آج دیکھنا یہ کوئی مہینہ آندے، اور آج دے دور دے اندر یہ مہینے محرم الحرام کو دیکھو، حرمت دا مہینہ، یہ 4 مہینے یہ جن کہ مشرکین مکہ نال معاہدہ ہوندا ہے کہ لڑائی نہ مہینہ دے اندر کرنی، لڑائی بھڑائی نہیں کرنی۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے دور دے اندر یہ مہینہ آیا، صحابہ کرام دے دور دے اندر آیا، خلفائے راشدین دے دور دے اندر آیا، 10 مبشرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دے دور دے اندر آیا۔ اور جتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین موجود ہیں انہوں دے دور دے اندر آیا۔ دیکھنا ہے کہ جرا آج ساڑھے دور دے اندر طور طریقہ موجود ہے، کیا انہوں دے اندر بھی طریقہ ہے یا نہیں؟ جرن کلمہ سا محمد رسول اللہ دا پڑھے تے مرضی آپڑی، کلمہ محمد رسول اللہ دا پڑھو اور قدیانی مرضی آپڑی کرے کہ آنکھیں ٹھیک ہے میں محمد رسول اللہ کو منے دا، وہ این شاید کوئی انکار نہیں کرے دا، لیکن نال نال آدھے نہیں سائیں یہ سایات عکس مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہے، آ سکتے بات دے اندر نبی یا اون پیغمبر نے نبوت انتے منتقل کر چھوڑی ہے، منن دے باوجود نال مخالفت کی تھی ایسا شریعت کے مسلمان نہیں، شریعت کے کلمہ پڑھن دا حقدار نہیں، پاک پیغمبر دا نا گھنن دا حقدار نہیں، توجہ کرنی ہے۔ لیکن اسم مسلمان اپنے آپ کو پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھن دے باوجود جنہاں کوئی خوشی یا غمی دا موقع آ ونجے تے اسائیں دعویٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے منن دا کرو تے طور طریقہ سارا خلاف ہوئے، اگر پاک پیغمبر دے رسول دے انکاری بھی نہ ہوئے لیکن اپنی مرضی کا دیانی کرے تا او تا دین اسلام کا خارج ہے۔ اے مسلمان ہون دے ناتے نال اساں پاک پیغمبر دی رسالت دا بھی انکار کرو تے مرضی خوشی اور غمی دے اندر اپنی کرو تا اساں کتھوں دے مسلمان ہیں؟ وہ بھی لکھ دے کہ محمد الرسول اللہ اساں میں نہندے ہیں، لیکن خاتم النبیین دا معنی کے کریں دے کہ نبی او ہے جے ربیاں دے تے مہر مارانا لاہے، اون زبان نال اقراری تھیا تے تو اور میں اپنے قول اور عمل نال اقراری پہ تھیندے ہیں دوجی نبوت دے گویا کہ پاک پیغمبر دی نبوت دا اقرار بھی ہے، لیکن جنہاں عملی میدان آندے وقت اپنی مرضی پہ کرے دے ہے تو گویا کہ پاک پیغمبر دی رسالت تے نبوت کو منن تا نہ تھی آنا، او زہر ظہور اقرار کرے دائر اسلام کا خارج، تو اور میں لیبن لا کے تے وقت کم الٹ کرو ایندے ہوتے تائی دنیا دے اندر بھی انسان کو غصہ آندے۔ مثال دے طور تے میں ایک عارضی مجازی عشق دی مثال لیتے وجہ، ایک دا محبوب ہوئے اور وہ دعوی کرے میں کو تیرے نال محبت ہے، زہری دعویٰ ہوں دا ایو ہے کہ تیرے نال محبت ہے، مثال دے طور کے شاگرد ہے استاد نال کرے دے، کوئی مرید ہے پیر دے بارے دعویٰ کرے دے میں کو تیرے نال محبت ہے، انہوں دعویٰ اے ہے لیکن ان دے الٹ کام کریں دے تا ان کو غدار تا آکسو کریں، ان کو منن علا نہ آکسو۔ تیری میری حالت پاک پیغمبر دی شریعت نال ایا ہے کہ جنہاں خوشی اور غمی آندی ہے پاک پیغمبر دے طریقے دا دعویٰ تا کریں دے ہیں لیکن عملوں دے الٹ ہے، خلاف ہے۔ ایو جیا محب ایو جیا محبوب ان دے نال محبت دا لکھاں دعویٰ پیا کرے، لیکن جنہاں دے دے کہ میرے نال دوجھے کوئی نال بھائیوال بناون واسطے تیار ہے، سوں قسمہ لکھاں قسمہ دے وے کڑیں ان کو اپنا محب بناون واسطے تیار نہ ہو سی، ایویں تیری میری حالت پاک پیغمبر نال ہے، جان دیون واسطے تیار ہیں، محب رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، نموس رسالت واسطے، عزت رسول واسطے، حرمت رسول واسطے جان تے مال قربان
قربان کرنے واسطے تیار ہے، لیکن جنہاں معاشرے دے اندر خوشی اور غمی دا طریقہ آندے پاک پیغمبر دا طریقہ منن واسطے تیار نہ ہے تا اسا کڈن پاک پیغمبر دی شریعت دے دعویٰ کرن دا حق رکھ دے ہیں۔ محرم الحرام آ گیا، یہ مہینے دے اندر ہوں اپنے خرافات دیکھو، دوجے ان دے اندر آ کے کیری طریقہ ہے، سال دے 12 مہینہ ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر دا طریقہ کار ہے، جیسے پھار سکتے اول صدقہ بہتر صدقہ اے ہے، سجا ہاتھ دیوے این لکا کے چھپا کے کہ کھبے کو علم بھی نہ ہوئے، صدقہ اے بہتر ہے، تیرا پرنا مرنا ہے۔ معرض کی تھی اللہ دے پاک پیغمبر نے کوئی طریقہ چھوڑا نہیں، حتیٰ کہ انسان کو استنجے دا طریقہ ہی سمجھائے، سن دے رہا دے استنجے دا طریقہ، اور اے طریقہ سمجھائے کہ گرمی ہے یا سردیاں ہیں، اگر ڈھیلا استعمال کرنے، ڈھیلا جان دے وے وٹے استعمال کرنے، گرمی دے اندر کہرے طریقے نال استعمال کرنے تے سردی دے اندر کہرے طریقے نال استعمال کرنے، اے طریقہ ہی اے محفوظ ہے تا کہندی مرہون منت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دی انہاں پاک پیغمبر دا طریقہ محفوظ کیتے تا سارے تک پہنچائے، تاں آج ایسا بیان کریں دے ہیں۔ اگر اللہ دے پاک پیغمبر دے طریقے کو نہ محفوظ نہ کیتا ہویا سارے تک پہنچاون والا کوئی بھی ہوئے نہ، ہر ادا تے طریقہ پہنچائے، مرجیتے کفن دے دفن دا طریقہ جائے پہنچائے، کیا اون پاک پیغمبر نے پورے سال دے اندر قبرستان ونجر دا طریقہ نہیں سمجھایا؟ وہ طریقہ سمجھایا ضرور ہے، لیکن ایسا ایک امت محمدیہ اپنے آپ کو مسلمان اکھواون دے ناتے نال اسا صرف سمجھے قبرستان دے ونجن کو تا ہکا ریوہار سمجھیے دا محرم الحرام ہے۔ مسلمان اپنے آپ کو دیوبندی اکھویسوں، اپنے آپ کو وڈا موحد مسلم اکھویسوں، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے جیرا میں محمد کان اور میرے صحابہ کرام کان اور تابعین تبا تابعین کا طریقہ ثابت نہیں، او شریعت دے اندر کو کیا دینا بدعت آکسو کہ جیرا ثواب سمجھ کے کو پیا کریں دے، میں پا کر اتنا ثواب ہوندہ میں محمدی کام کو چھوڑا نہ، میرے صحابہ کرام چھوڑے نہ، میرے تابعین تبا تابعین علماء امت مجتہدین کو چھوڑن واسطے تیار نہ ہوئے نہ، معلوم تھیا اگر انہاں کن ثابت نہیں تا اے شریعت دے اندر ثواب دا کام نہیں، ایکو بدعت آدھن، اور بدعت شرکن بعد ونا جرم بدعت دا ہے اور معمولی جرم نہیں، گویا کہ بدعتی انسان جی رائے کم پیا کریں دے یہ جائیں دے پچھو نمازاں ادا کرنا بالکل ناجائز ہے، کیونکہ جنہاں خود ہی دیا اپنی نماز نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے لا یقبل اللہ لصاحب بدعہ لا صلاۃ لا صوما ولا حجا ولا فرضا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے یہ جائیں صاحب بدعت انسان دا اللہ رب العزت نہ نماز قبول کریں دے، نہ روزہ قبول کریں دے، لا عمرۃ ولا حجا، نہ عمرہ قبول ہے نہ حج قبول ہے، معمولی چیز نہیں، کیونکہ گویا کہ اے انسان اللہ دے رسول کو خائن نعوذ باللہ پیا سمجھیں دے کہ جیرے طریقے دا میں کوئی علم تھا اللہ دے رسول یا صحابہ کرام کوئی طریقے دا علم، صحابہ کرام تا وہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر اکثر سن دے رہاں دے علماء کھانا جتھاں اللہ دے رسول اپنی زندگی دے اندر کہیں غرض دی خاطر یا مجبوری دی خاطر یا معذوری دی خاطر معذور ہیں اون طریقے نال بیٹھے نا، ایک موقع دے ہوتے اللہ دے پاک پیغمبر دے پیر اقدس دے اندر تکلیف آئی، اللہ دے رسول تھوڑے مشہور عادت کر خلاف قضاء حاجت دے بیٹھے نا، حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ایک موقع دے ہوتے اون طریقے نال بیٹھے ہیں، بعض دے بعد دے اندر بعض صحابی عرض کیتے اے ابو موسیٰ عشری خیر تا ہے آجی طریقے نال تو سا قضاء حاجت دے بیٹھے آوے، خیر تا ہے کیری وجہ آئی؟ انہاں عرض کے کیتے
میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع دیتی میں بیٹھا ڈٹھا ہے، حالانکہ اللہ دے پاک پیغمبر معذور ہیں، مجبوری دی حالت نال اللہ دے پاک پیغمبر بیٹھے ہیں، تے صحابہ کرام کو ادا اتنی پسند آئی انہاں رہتی دنیا تک باقی رکھا۔ بعض لکھ دیں ایک صحابی رسول اللہ دے رسول دے سامنے آئے، بعض غالباً لکھ دیں ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دے اندر، جرے اللہ دے رسول دے سامنے، اللہ دے رسول سامنے والے والا چو تھوڑا ہی میں پکڑ کے ان کو جھٹکا دیتا، جی میں کوئی کہے کو والا چو پکڑ کے تھوڑے کو گاہ لا دے، اللہ دے رسول پکڑے رہن اور وہ پوری زندگی لکھ دینا، پوری زندگی اون والا کو کٹا نہیں، کیونکہ انہاں والا دے ہوتے ہاتھ میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لگے نا، اور جرے موقع محل دے ہوتے اللہ دے پاک پیغمبر نے زبان نہ نہیں فرمایا، صرف ایویں چہرے دے ہوتے ناراضگی دے تھوڑے جائیں آثار نظر آئے، زبان نہ منع نہیں کیتا، لیکن صحابہ کرام نے جرے ڈٹھے کہ اللہ دے رسول کو اے بات یا کام ناگوار گزرے، انہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ان کام کوئی بالکل دنیا تو ختم کر چھوڑا۔ مثال دے طور تے ایک صحابی رسول آئے، انہاں دے وجود دے ہوتے چادر ایہو جہی ہے جرے مرد دے رنگ دے خلاف آئی، مرد کو ایہو جہا رنگ استعمال کرنا، مثال تے سرخ رنگ، رتا رنگ، مرد کو چاہے کپڑے دے اندر ہے یا چادر دے اندر ہے استعمال کرنا ناجائز ہے، مرد دے لائے کو کپڑا نہیں، چادر اوڑھ کے آئے اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے، اللہ دے پاک پیغمبر صرف اتنا پوچھے اے صحابی یہ کتوں گئے دے، بس ایہو پوچھونا ہے، گھر جرے پہنچے صحابی نے دے گھر دے اندر وان کے چولہا پیا بلدا ہے، چادر لہا کے بھا دے اندر ساڑ گتی ہے، ساڑ کے اللہ دے رسول دے خدمت دے اندر آ گیا، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا چادر کتھا ہے یا رسول اللہ، اے تساں تھوڑا جہاں میں کو معلوم تھا ناراضگی دا اظہار فرمائے، لہٰذا میں اتوان کیوں کو بھا دے اندر ساڑ گتے، اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے اللہ راضی تھی ہوئی اپنی گھر لکھچا دیتی ہو یا چادر اون دے لائق تہیے رنگ استعمال کرنا، او مرد مجاہد نے جواب دیتے یا رسول اللہ یہ دے ہوتے میرے محبوب دے ناراضگی دے اثار ہوئن کا کپڑے دے ہوتے، میں نہ چاہتا کہ وہ کپڑا میرے گھر دے اندر موجود ہوئے، وہ اتنے محب رسول آئے، اللہ دے پاک پیغمبر میں گزرن مدینہ منورہ دے اطراف دے اندر ایک دے اعلیٰ قسم دا خیمہ جھونپڑی محل دا تنام و نشانی کانجے ہوا چنگا خیمہ باقیاں دی بانی سوا ڈٹھو نے، اللہ دے رسول پوچھا خیمہ کہندہ ہے بھئی یو کچھ پوچھو نے، واپس آ گئے ایسا ہی فلانے صحابی دا ہے، اللہ دے رسول بیٹھے وہ صحابی آ گیا، اللہ دے پاک پیغمبر رخ تھوڑا جہاں جویں اگے عادت مبارک آئی اون چہرے نال سامنے نہیں ہوئی، تھوڑے جہاں ناراضگی دا اظہار ہے، چہرہ پھیر گدوں نے وقت دوجھی طرف صحابی پوچھ دے دوجہ صحابہ کرام کن کہ خیر تا ہے کیا اللہ دے رسول میرے بارے کوئی گال تا نہیں آکھی کہ آج ناراضگی دے اثار نظر آندن، میں ایہو جہاں کام تا کوئی کہانی کیتا، کیری وجہ آئے جی میں دوست کن پوچھ دے بھائی آج استاد خیر تا میرے ہوتے ناراض ہے، کیری وجہ ہے اگے تک خوش طبی نال پیش آوانا لا کھلانا لا اے ہے او ہوئے، آئی ناراضگی دی اثار ہیں، صحابہ کرام فرمائے باقی تو کوئی وجہ نہیں، وجہ ہی کہ اے تھی سکتی ہے ایویں گئے ہیں اللہ دے رسول دے نال، ایویں ڈٹھے سے وہ ایک خیمہ نظر آئے تے اللہ دے پاک پیغمبر ایہو کو جا کے خیمہ کہندہ ہے اتنا اچھا اعلیٰ قسم دا، ایہو کو جا کے نہیں، صحابی پہچان گیا کہ اللہ دے رسول این شاید ہوتے ناراضگی دے اظہار پائے کرے دیں، اتھاؤں اٹھے کہ ون کے خیمے کو ڈھوا چھوڑے سی کہ جتھاں میرے پاک پیغمبر ناراضگی دا اظہار کریں او کم او چادر یا کپڑا یا گھر میرے لائق نہیں، صحابہ کرام اتنے ہیں، اور اگر آج دنیا دے اندر طریقہ نہ محرم کو یا محرم الحرام دے اندر اے سبیلاں لاون والا، اے نظر و نیاز تقسیم کرن والا، شربت دی سبیل یا دودھ دی سبیل یا دوجہ سبیلاں لاونا ثواب دا کم ہوندا تا صحابہ کرام ای کم دے اندر پچھو تے راہ وڑ واسطے تیار
نہ ہووے نہ جیرے صحابہ کرام نے طریقہ سمجھایا کہ قبر کیرے طریقے نال بناونی ہے، کیرا ان دی شکل ہونی چاہیے ہے، اور زمین کڑ کتنی اچھی ہونی چاہیے ہے کہ ایک گٹھ صرف اچھی ہوئے، جنہ اے طریقہ سمجھایا آج وہ سمجھاویں نہ کہ 10 محرم کو ونجنا ڈال دی لب گھن کے لوٹا پانی دا گھن کے یا پہلے ہوندے ہوتے ایک گاڑا مٹی دا ساٹ کے لپائی ہوندی سال بسالی کرنا ضروری ہے۔ اگر سنت طریقہ ہوندا اُڈ سامن ضرور ہا، پاک پیغمبر دی سنت دی مہر ضرور موجود ہوئے ہا۔ معلوم تھیا نہ پاک پیغمبر دی زندگی دے اندر کام کیتا گئے، نہ صحابہ کرام دی زندگی دے اندر کام کیتا گئے، نہ تابعین نہ تبع تابعین دی زندگی دے اندر کام کیتا گئے۔ آج اگر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اقوام نالا چاہے کوئی اشاعتی ہوئے یا حیاتی ہوئے یا کوئی دیوبندی ہے یا بریلوی ہے، اگر کوئی دعویٰ کریں دے کہ سال دے بعد ایک کام کرنے تا ایہو جیاں دنیا دے اندر کیا شریعت دے اندر ایہو جیاں بتی انسان دنیا دے اندر موجود کانجی، یہ کوئی معمولی جرم نہیں کہ اللہ دے رسول کو گویا کہ نعوذ باللہ خائن آکھے، اللہ دے رسول کوئی تعلیمات دا علم نہیں کہ 10 محرم کو ضرور ونجڑے قبرستان عورتوں کوئی نال گھن کے ونجے، حالانکہ اللہ دے پاک پیغمبر نے عورت دے گھر دے وچوں نکلنا ہی حرام قرار دیتے کہ بغیر کہ شرعی عذر دے گھر چوں نکلنا ہی منع ہے۔ 4 دیواری دی اندر رہوے، 4 دیواری دی اندر بھی اگر بند مکان دے اندر نماز ادا کرے تب زیادہ ثواب ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر تا اون عورت دوتے لعن اللہ علی زوائرات القبور او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے اللہ دی لعنت ہوئے انہاں عورتاں تے جڑے قبراں دی زیارتاں کو پہنچ ویندی ہیں۔ اللہ دے رسول تا لعنت انہاں دے اوتے کرن تے اے آکھے میں امت محمد دے وچوں ہاں۔ یہ اللہ دے رسول دی تعلیمات دے اوتے عمل کیتا۔ پہلے اٹھ دے نا عورتاں دے ٹھیلے بھر کے قبرستان، اوکڑ بعد 10 محرم آ گیا، 1 کلو شہد ہے، 1 پا ڈال دا ہے، 1 لوٹا پانی دا ہے، یہ پیاس پہ ختم تھی دی ہے۔ سبحان اللہ، تو تا اپنا 1 دیوار دے اندر گرمی دے اندر 20 گلاس پی ونجے تے انہاں کو سال بعد ہے کہ کتنا خیر خواہ ہے، انہوں آدھے لائے صحیح اے گرمی دے اندر آدھے جیندہ ہاں موٹا کپڑا استعمال نہیں کریں دا سردیاں آلا آئے ہون ہے کوئی سردیاں والا کپڑا استعمال کرو، یہ جیندے پکھا ہی چلدا کھڑا ہوئے، اے سی بھی لگا کھڑا ہوئے، سردیاں والے کپڑے کیوں استعمال نہ کریں دے بھی جیند نکلتی ہے تے کمال انہاں لوگاں دا ہے جیرا زندہی تھئی منیں دے، زندہی تھئی منیں دے، سال بعد وقت ایک ٹھیلا مٹی دے ساٹھ کے اتحان دے سی جیندے دے پتلے کپڑے دے اندر جیند نکلے تے اے سال بعد نسانگو تے کہ وقت نظریہ ایک روایت دے اندر آندے نظریہ کہ ہے کہ مردہ اون وقت تک آکے اذان سندہ راندے جب تک ان دی قبر دی لپائی نہ کیتی ونجے، جیرے قبر دی آکے لپائی کیتی ونجے وقت آکے مردے دو اذان آوانی بند تھی ویندی ہے۔ تے پتہ رہی تیری زبان کی وے سمجھے دے، اللہ شالا اکال لے وے اور سمجھ لے وے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا طریقہ نہیں، ایک کرن والا بتی انسان ہے چاہے شیخ الحدیث کیوں نہ ہوئے، اور معمولی جرم نہیں، یہ تعلیم نہیں۔ اللہ دے رسول دی تعلیم میں مرد ہیں روزانہ وانج قبرستان ہے موت کو یاد کرن واسطے اور مردہ کو کچھ دیون واسطے نہ کہ گھنن واسطے۔ انہوں کو یہ نا میرے واسطے دعا کرو، یہ نہیں اون دے واسطے دعا کرو، اور اول بہتر ہے اگر خیر خواہ ہیں اپنے ایندہ تا 5 وقت دی نماز ادا کر، 5 وقت دی نماز دی اندر ہی اصال ثواب کھڑی۔ اے نام نہاد خالی مشہوری واسطے محرم المحرم دے اندر دیگڑے چاڑویں دے سنیے چاڑی بیٹھے دوجے دین دے اندر آ کے یہ کوئی نہیں پیادا، یہ کہندے طریقے دے ہوتے پیا وینا، یہ بھی چاڑی بیٹھے بے دے گھر دے اندر بھی چڑھا پائے، بے دے گھر دے اندر بھی چڑھا پائے۔ اس واسطے لکھ دینا کا رٹھا ونجے اکابر علماء دیوبند فتویٰ ہے کہ انہاں دیوہاراں دے اندر کہیں دی شہادت بھی نہ بیان کیتے وجہ، اور خاص کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات دے اندر بیان کرو، بے شک کرو، انہاں دے کارنامے دین دی خدمات ہر چیز رسو، لیکن
اندے اندر تشبہ دے لحاظ نال من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیویں کہ عام طور تے باقی مہینہ دے اندر کالا کپڑا پاونا یہ فقہ دا مسئلہ ہے، سنی واسطے مستحب ہے، مستحب لکھا ہے، جے کنز و دقائق پڑھے ان اندر لکھا ہے اسے کالا کپڑا استعمال کرنا ایک سنی واسطے مستحب ہے، لیکن ای مہینے دے اندر نہ کرنا مستحب ہے، ان دے اندر تو کپڑے ہی ہٹا چھوڑ تاکہ تیری تشبیہ انہاں دے نال مشابہت نہ بنے، جیری چیز دے اندر مشابہت بھائی بن دی ہوئے انہاں دے دین دا شعار پیا بندا ہوئے ان کو چھوڑنا ضروری ہے، اور ساری حالت کہہ رہی ہے اسا مومی طور تے اوہے کم کرے سو جرے او ای مہینے دے اندر کرن واسطے تیار ہو تے یہ آدھے کیا ہے میں آکھے دیکھن گیا ایویں تماشے دے طور تے ناجائز چیز کو دیکھنا ہی ناجائز ہے، ناجائز چیز کو جیری شریعت دے اندر ثابت نہیں ان کو دیکھنا ہی ناجائز ہے، حرام کم دا دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ ایک مثال دے طور تے کوڑ بیٹھا مرے اس واسطے دا حکم ہے جیری مجلس دے اندر غیبت پہ تھیندی ہوئے، قرآن دی آیتاں دی مخالفت پہ تھیندی ہوئے، پاک پیغمبر دی سنت دی مخالفت پہ بیان تھیندی ہوئے، جھوٹے قصے تے کہانیاں بیان پہ تھیندی ہوئے، فلا تقعدوا معہم انہاں نال باہیں نہ بھی اتھا باہن دی اجازت ہوئی نہیں، تیہاں دیکھے میں تماشے دے دور دے اس واسطے نہ محرم کو لپائی کرنا اوے ویسے لپائی کرنا کتبہ لاونا پکی شریعت دے اندر بالکل منع ہے، اللہ دے پاک پیغمبر تا منع فرمائی نہ چیزاں کن، اور اللہ دے رسول منع کریں تو ارمائے کو نہیں امت محمدی جو ہے تو وقت کروں ہی الٹے ہی دے وقت قادیانی تے یہ جو مسلمان در میں فرق کے رہا رہا وہی تو پاک پیغمبر دی رسالت دا دعوے دار ہے، لیکن نال آدھے نہیں اللہ دے رسول کن مہر آ گئی جن دے ہوتے مہر مار دے وین تے تو ہی پاک پیغمبر دے اساں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رسالت دے دعوے دار ہیں، وعدہ تا ایک ہی تے سے آکھا تیرا منے سو، لیکن کام دے الٹ پہ کریں دے ہیں، معلوم تھی آسا ہی دعوے دے اندر کیسے ہیں جھوٹے ہیں، پاک پیغمبر دی شریعت نہیں کہ دا محرم کو شائے اس واسطے وہ شائے گھننا ہی حرام، استعمال کرنا ہی حرام، کھاونا ہی حرام، اونا دی سبیل لاونا ہی حرام، اگر کوئی وہ سبیل لے ہوں دا استعمال کرنا ہی حرام، بالکل ناجائز ہے، ایوے سمجھ خنزیر پیا کھانے کتا مویا پیا کھانے ای کرتا پیٹ تیرا خالی رہ ونیا تا وہ بہتا رہی، اس واسطے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے دے اندر آندے کہ ایک موقع دے ہوتے ایک غلام نے ایک پیالہ پیش کیتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق دے سامنے اگر کوئی چیز اگے آوے ہاں پہلے پوچھ دے ہوں دے کتھوں گھن کے آئے، لیکن اون موقع دے ہوتے بھوک تے پیاس زیادہ ستایا ہوئے ہے، پوچھا ننے آخر میرا غلام جو ہے ہمیشہ رہن والا میرے نال ہے، آخر ہی پیش کیتے حضرت ابو بکر صدیق کو پیالہ پیش کیتے، حضرت ابو بکر صدیق پی چھوڑے، بعد دے اندر پوچھ دین غلام کان کتھوں گھن کے آئیں، آخر میں کو تائیں میں فلانے دیتے فلانے ہی دے اندر، کیونکہ آخر اسا پہلے جرے ہوندے آسے نا اسا وڈے پہنچے ہوندے آسے، یہ تو ہن دین اسلام دے اندر آ گئے ہیں، اگے اسا کچھ جنہ کان تے کچھ انہوں تے انہوں رلا کے تے غیب یا کچھ خبراں تے پیش سے تے او کو جو میرا ایک محب ہے او میں کو ہدیہ پیش کیتے، ایو آنکھنا ہے پیالے دا کہ او میں کو ہدیہ پیش کیتے، حضرت ابو بکر صدیق ہدیہ اپنی انگل اپنی منہ دے اندر اور کہہ کر کے سارا پلٹ دیتے، حتیٰ کہ بعض دے دن صحابہ کرام او ابو بکر صدیق تھوڑی تا جان باہر نظر آندی نکل دے ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق آدھن اے جان ویندی ہے کوئی حرج نہیں، لیکن ایو جہاں قطرہ میرے وجود وچ راہوے، تو اور میں بھی انہاں دے دعوے دار ہے کہ بھئی حضرت ابو بکر صدیق دے منع ڈالے ہیں، اور واقعتاً انہاں دا مقام اور مرتبہ اچا ہے، اور جیویں مقام اور مرتبہ اچا ہے انہاں تے بھونکن والا کافر بھی اتنا اچا ہے، ان دی مثالی دنیا دے اندر کاجی انہاں اپنی جان دے قربانیاں دیتی ہیں، معمولی شخص نہیں اور وہ لالچی نہیں، تیری میری کار عہدہ مل گئے لالچ دے اندر آ گئے ہیں، اور کوئی ترقیاتی کام نہیں اپنے گھر کو بھران دی کوشش کریں وہ ہے نا، حضرت ابو بکر صدیق دا دور ہے، وقت خلیفہ بن گئے، خلیفہ بنن کر پہلے تجارت دا کام کریں دے کپڑے وچے دے ہو دے جرے خلیفہ بڑھن صبح سویرے تھیلا کپڑا دا چاہ کے تے بازار پا ویندن، سامنے حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ مل ویندن، آدن الہ آئین ابو بکر یا امیر المومنین،
او امیر المومنین کتھاں ارادہ ہے تھوڑے ونجان دا؟ آکھن لگے کپڑا ویچڑیں دا پیا بازار خرید و فروخت کرن. آکھے ہون تا تسا امیر المومنین ہی وے وقت بادشاہ ہی وے تسا تا ہون رعایا دا کام کرنے. آکھن لگے کیا میں گھر دے اندر بال بچہ دے واسطے کوئی چیز جمع نہ کرے سا؟ انہاں دا ہی پیٹ پالنے اپنا ہی پیٹ پالنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمے دن نہیں امیر المومنین واپس جلو تسا ہوں بھائی کہ مسجد نبوی دے اندر لوگاں دے فیصلے کرنے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واپس گھینا دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مڑے ان وقت خلیفہ توجہ کر رہی ہے. صرف خالی سر نہیں سننی ایک نصیحت ہی حاصل کرنی ہے. جلدے ہیں صحابہ کرام کو جمع کریں دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرے امین الامت ہیں یعنی بیت المال دے امیر خزانچی حضرت ابو عبید اللہ بن جراح یا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بھی ان موجود ہیں. مجلس لگی ہوئی ہے مشاورت پہ ہوندی ہے وقت بادشاہ دا وظیفہ مقرر کرنے. بیت المال دے وچوں انہاں دا وظیفہ مقرر کرو تاکہ دوجا کم نہ کرن. ہن خلیفہ جو ہیں مسلماناں دے فیصلے تے انہاں دے گل نہیں سنن. اگر ان تے گئے تا ایک کم تا نہیں ہونا. مشورہ بیٹھا ہوندے کہ کتنا وظیفہ ہونا چاہیے سارا کن مشورہ پہ گندن. جرے درمیان دے اندر پہنچ دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کھڑے تھی ویندن آدن میں اپنا وظیفہ خود مقرر کرے سا. صحابہ کرام آدن ساڑے دل دے اندر آیا کہ پتہ نہیں اساں تھوڑا وظیفہ بیٹھے مقرر کریں دے ہیں اس واسطے خلیفہ وقت خود کھڑے تھی گئے بھئی مت اساں تھوڑا بیٹھے مقرر کریں دے آؤ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھی کہ آدن میں خود اپنا وظیفہ مقرر کرے سا. بھئی کہہ رہا ہے کہ میرا وظیفہ مدینہ منورہ دے اندر جیرا ادنا چو ادنا مزدور کو مزدوری مل دیئے وہ میرا وظیفہ مقرر ہونا چاہیے. ادنا چو ادنا مزدور جیرا ایک طاقتور مزدور ہے ہر کوئی دیکھ کے باقیاں کو 300 دیں دیتا ہوں کو 500 دیون واسطے تیار ہوں دے. ایک کمزور مزدور ہوں دے ان کو 200 دیون واسطے تیار ہوں دے یا 150 دیون واسطے تیار ہوں دے. امیر المومنین وقت بادشاہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدن جیرا مدینہ منورہ دے اندر ادنا چو ادنا مزدور ہے یہ نہ کمزور چو کمزور مزدور دی مزدوری ہوں دیئے میں ابو بکر دا مہینہ وظیفہ وہ مقرر ہوئے. صحابہ کرام اروں دے وچو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آکھن لگے او امیر المومنین تھوڑا گزارا کیویں ہونے ہن تا وقت بادشاہ آئے ہوئے آخر تھوڑو انو غیر مسلم والا قافلہ بھی آسی غیر ملکاں والا قافلہ بھی تھوڑے کولا سی تھوڑو آخر انہاں دے خدمت بھی کرنی پوسی تا تھوڑا آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیں دن اگر میں دیکھ سائے میرا جیرا وظیفہ تھوڑا ہے تا وقت میں اپنا وظیفہ بناون کر پہلے سب کر پہلے مزدور دا وظیفہ ودھے سا. یہ وقت دا خلیفہ ہے لالچی ہے نا. اگر میرا وظیفہ تھوڑا ہے تو میں سب کر پہلے او مزدور دا وظیفہ ودھے سا بعد دے اندر وقت میں اپنا وظیفہ مقرر کرے سا. گھر لیا دیے وظیفہ مقرر ہو گیا لیکن اسا تا سمجھائی میرا گھر والا بادشاہ بن وے سی ہن ساڈا کھاون پیون عام تھی وے سی اگے تا چلو جویں اودے معتدل قسم دا کھاونا تے پیون آئی ہن وقت دا بادشاہ جو ہے میں تو ملک آکھوے سا اپنے آپ کو بات میں سادہ کھاون پیون عام تھی ویسی لیکن وظیفہ جو تھوڑا ہے اگے تک کہیں ویلے اچھا کھاونا پکا گھندیاں سے لیکن ہن اچھے کھاونے کوئی وڈا دل کریں دائی میں کیتا کہ ہن وظیفہ تا تھوڑا ہے روزانہ ایک مٹھی اٹے دی بچا کے بچیں دی رہیاں تقریباً مہینہ میں کو لگ گئے جیرا مہینے دے اندر جمع ہوئے میں ایک دیوار چپکیوں کو ویچ کے تے کچھ خمیر
تے کچھ دوجا مٹھی چیز واسطے میں چیزاں خرید کر کے حلوہ تیار کر چھوڑے۔ ایک دیوار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام دے ٹائم گھر دے اندر آندن تو میں باقی کھاونے نال وہ حلوہ بھی پیش کیتے، جرے میں حلوہ پیش کیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق پوچھ دین گھر والی کن آج اے عجیب چیز ہے، اگے تا عام جہاں کھاونا ہوندا ہے، حلوہ کتھوں آئے؟ آخر دسات سہی گھر والی خوش تھی کہ پیا دیے ہن آج بس ملنی ہے کہ میری بیوی اتنی بچت کرنا لیے۔ آنکھن لگی میرے ہاتھ دا کمال ہے، میں تھوڑا جہاں بچا کے پورا مہینہ میں کو لگے اتنا بچے میں آج حلوہ تیار کر چھوڑے تاکہ میرا سر دا تاج استعمال کرے سے، بال بچے استعمال کرے سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو رو کیا دین مدینہ دے یتیم بال تا بکھے راوین تی حضرت ابوبکر صدیق دے گھر حلوہ پکدا پیا ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق برداشت کرن واسطے تیار نہیں، غلام کو سڈوں نے تال یا غلام آ غلام، جرے غلام نیڑے آیا وہ حلوہ چاہ کے تے ونج مدینہ دے اندر جرے یتیم بکھے تے پیاسے انہاں دے اندر استعمال کر دے۔ میں پیغمبر دا جان اثار نہ چاہدا میرے خلافت دے اندر میں تا وقت دا بادشاہن دے ناتے نال پیٹ بھر کے تے کھاواں، حلوہ بیٹھا کھادا ہوں مدینہ دے شہر دے اندر یتیم بال بکھے دے پیاسے ہوئیں، وہ حلوہ بھی تقسیم کر چھوڑا۔ اوہ ویلے اٹھ دے ون کے بیت المال دے وزیر تے خزانچے کو آدھیں خبردار اج کن بعد ایک مٹھی دے برابر میرا اٹا گھٹا چھوڑ۔ آئے ایک اٹا مٹھی برابر گھٹا معلوم تھی زیادہ ہے، اگر زیادہ نہ ہوندا تو میری بیوی جمع نہ کرے اور تو آپڑا ہی حال دیکھتے انہاں دا ہی حال لے۔ آئے جیرے اتنے آپڑے ہوتے روجہ کو ترجیح دے وانا لے تے واتوی ایسا انہاں کو برا بھلا آکو، آئے واتوی آکو خائن ہیں غدار ہیں نعوذ باللہ فلاں فلاں ہیں جنہاں آکھے کہ معلوم تھیا اے مٹھی بھر اٹا واتوی میرے گھر دے اندر زیادہ آدھا پائے لہٰذا وانکیوں کو بنا کر دے تو آج کن بعد اتنا میرا وظیفہ گھٹا چھوڑ۔ صرف اتنا بس نہیں کیتا، جرے ویلے موت دا ٹائم آیا اپنے پوتر کو سڑ کے وصیت کریں دینا آدھنو میرا بچڑا اگر میں دنیا تو ٹورویاں تقریباً 2 سال حکومت کر کے بیاوینا، تقریباً 2 سال حکومت کی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ 2 سال دا میری وفات کر بعد جرا میں کو بیت المال جو وظیفہ ملدا رہے اون دا حساب کر کے میرے ترکے چو آئے